اور میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ سب اپنی کارگزاریاں لکھ کر رپورٹ میں سبمٹ کروا چکے تھے ابن زیاد کے پاس. تو یہ سارا ریکارڈ جناب محتاط کے پاس اور پڑھ چکے تھے. لیکن خولی نے جب خولی کو گرفتار کرنے کی بات آئی کہا کہ اب تک ہم نے بڑی کوشش کی مگر گرفتار نہیں ہوا. اتنی اطلاع ہے کہ وہ ہے تو کوفہ کے اندر ہی. اور بالآخر گھر پر چھاپا مارا گیا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, گھر پہ چھاپا مارا گیا. بیت الخلاء میں چھپا ہوا تھا اور وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا. اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ظاہر ہے کہ نجاست میں بالکل لچڑا ہوا تھا. لایا گیا اس کو, اور جب لایا گیا تو اب مختار نے سوال کیا کہ بتا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا. ڈرا ہوا تو ہے ظاہر ہے, کبھی کبھی ڈر کے ساتھ ساتھ اکڑ کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. آگے نہیں بتانا چاہتا, کبھی بتانا پڑے گا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا. تو بالآخر وہ یہ کہتا ہے کہ کربلا میں یوں تو میں نے بہت کچھ کیا, لیکن شان غریبہ کے موقع پر میں نے 3 بہت بڑے کام کیے. یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین شہید ہو چکے تھے, حسین کا سر کاٹا جا چکا تھا, مکے نکا پر بلند ہو چکا تھا, خیموں کو آگ لگائی جا چکی. نہ کوئی دوسرے احکامات تھے کہ جن کے انجام یہی میں مصروف تھا, یہاں تک کہ مجھے کچھ تاخیر ہو گئی ان خیموں تک پہنچنے کی. عمر صاحب کی طرف سے اجازت تھی لوٹ مار کی کہ جس کو جو ملے وہ لوٹ کے. تو لوگ آ چکے تھے, لوٹ مار کر چکے تھے. جب میں پہنچا تو میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا. جلے ہوئے خیموں کو تو نہیں لوٹا جا سکتا, سامان لوٹا جا چکا. تو اب سامان کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جس کو لوٹا جا سکے. تو میں نے دیکھا ایک بچی تھی جس کے کانوں میں کچھ گوشوارے. اب وہ گوشوارے بھی بہت قیمتی گوشوارے نہیں, بڑی معمولی قیمت کے گوشوارے. اب تک کسی نے ان گوشواروں کو نہیں لوٹا, اور اس کی وجہ تھی کہ جب کوئی لوٹنے کے لیے آتا تھا تو وہ بچے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے یہ میرے بابا کے عید کا تحفہ, ان گوشواروں کو مت لوٹو. تو سب نے بچی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے گوشواروں پر ہاتھ نہیں ڈالا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوٹنے کے لیے اور کچھ باقی نہیں ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. بچی تو فریاد کر رہی تھی, مگر میں نے سوچا کہ بچی کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ یہ گوشوارے میرے ہاتھ آ جائیں. مجھے دیر ہو رہی تھی, لہٰذا میں نے گوشوارے کھولے نہیں, گوشوارے نوچے. اور جب میں گوشوارے نوچ رہا تھا تو بچی کے کانوں کی لوک کٹ گئی اور خون بہنے لگا. تو بچی فریاد کر, اے بابا تیرا تحفہ مجھ سے چھینا ہے. میں نے اس بچی کو نظر انداز کیا. یہ سکینہ کی بات ہے, یہ بھی سکینہ کی. میں نے اس بچی کو نظر انداز کیا, اس کی چیخوں کو نظر انداز کیا, اور آگے دیکھا کہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس کو میں دور کروں. تو مجھے نظر آیا کہ اور تو کچھ نہیں مگر ایک بیمار ہے جس کے نیچے بستر موجود ہے. مجھے احساس ہوا کہ بہرحال اس بستر کو مجھے لوٹنا ہوگا. سب نے اس بیمار کا لحاظ کرتے ہوئے اس بستر کو چھوڑ دیا. میں آگے بڑھا اور میں نے یوں بستر بھیجا کہ وہ بیمار منہ کے بل زمین کا بنا. یہ آپ کے امام سجاد کا ذکر ہے. کئی 2 چیزیں تو میں نے کی. اس کے بعد کا تیسرا کام میں نے ایک عجیب کیا کہ بیویوں کی چادریں چھینی جا چکی تھی. میں سادات کرام سے واقعاً معافی چاہتا ہوں. اگر آل محمد کا یہ حکم نہ ہوتا نا کہ ہمارے مسائل کو بچ چکا تو شاید میں یہ جملہ نہ پڑھتا اور عقل نہیں کرتا. لیکن یہ اسی وجہ سے کہ آل محمد کا ہوتا, ورنہ شہزادی زینب کے تعلق سے یہ جملہ پڑھنے کے لیے حوصلہ نہیں. تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں بیویوں کی چادریں چھین جا چکی. بیویوں کے سروں میں چادریں نہیں تھی کہ میں چادریں چھین پاتا. مگر میں نے ایک دیکھا کہ ایک معظمہ, ایک بزرگ خاتون ہے کہ جن کا لحاظ کرتے ہوئے اب تک کسی نے ان کی چادر کو نہیں چھینا. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی. میں نے آگے بڑھ کر یہ سوچا کہ یہ کام میں ضرور کروں گا ورنہ محروم رہ جاؤں گا. تو میں نے آگے بڑھ کر شہزادی کی چادر کو چھیننا چاہا. شہزادی نے جلال کے عالم میں اپنی چادر کو سنبھالا. یہاں تک کہ میں جب روک لگا رہا تھا تو اپنی چادر کو بچانے کے لیے اس بیوی نے اپنی پوری طاقت خرچ کر, میں چھین نہ سکا. یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں موجود کوڑا اسے مجھے اٹھانا پڑا. میں نے کوڑا اٹھا کر اس بیوی کے چہرے پر مارا, جس سے بیوی کے چہرے کی کھال پھٹی, خون نکلا, اور گرفت جب ڈھیلی ہوئی تو میں نے وہ چادر چھین لی. وہ بیوی یقیناً عباس کو یاد کرتے ہوئے فریاد کر رہی تھی, اے عباس تیرے جانے کے بعد اللہ اللہ
منتظمین کی توفیقات میں اضافہ کرنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اداداری اداداروں اداکاروں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام سے ظہور میں تعلیم فرما، ہمیں کیا عوام و سبحان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.